السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الهدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما، آمین یا رب العالمین۔ ہر قسم کی تعریف اور شکر اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا خالق، مالک، مربی اور منتظم ہے۔ درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر، جنہیں انس اور جن کی رشد ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا گیا، خصوصاً نبی مکرم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ معزز سامعین اکرام، آج سورہ جن کی آیت نمبر 18 سے کلاس رہے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں قرآن مقدس کو سمجھنے، اس پہ غور و فکر کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اور یہ کہ مسجدیں اللہ ہی کے لیے ہیں، لہٰذا اللہ کے ساتھ کسی کو بھی نہ پکارو۔ پچھلی کلاس میں ہم نے دیکھا کہ جن حضرات نے قرآن مقدس کو سنا تو قرآن کے سننے کا حق ادا کیا کہ خالق کائنات کا کلام ہے، تو اس ادب اور احترام سے اور غور و فکر کر کے انہوں نے سنا، غور سے سنا۔ تو اللہ رب العزت نے، جیسے اللہ نے فرمایا کہ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش ہو جاؤ تاکہ تم پر رحم کیا جائے، تو انہوں نے قرآن پہ غور و فکر کیا، خاموشی سے سنا۔ مطلب یہ ہدایت کے حریص تھے، اور جو ہدایت کا حریص ہوتا ہے، اللہ رب العزت کا قانون ہے کہ اللہ اس کو ہدایت دیتا ہے، یعنی جو ہدایت مانگتا ہے، ہدایت چاہتا ہے، اللہ اسے ہدایت دیتا ہے، اور جو روگردانی کرتا ہے، جو ہدایت نہیں چاہتا، تو اللہ رب العزت بے نیاز ہے، اللہ اس کی پرواہ نہیں کرتا، اور جو اللہ کی طرف تھوڑا سا بھی جھکتا ہے، اللہ رب العزت اسے اس کے اوپر رحم و کرم فرماتا ہے۔ یعنی اللہ رب العزت زبردستی کسی سے اپنی عبادت نہیں کرانا چاہتا، زبردستی نہیں کرانا چاہتا۔ اگر زبردستی کرانا ہوتا تو جو دوسری مخلوقیں ہیں جنہیں عمل کی آزادی نہیں دی گئی، انسان اور جنات کو بھی اللہ رب العزت ایسا ہی بنا دیتا کہ انہیں عمل کی آزادی نہیں ہوتی۔ بڑی بڑی مخلوق ہیں، فرشتوں جیسی مخلوق، اور بھی دوسری مخلوق آپ دیکھیں، بڑی بڑی مخلوق ہے، لیکن پلک جھپکنے کے برابر بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ نے انہیں بنایا ہی اس طرح ہے کہ انہیں عمل کی آزادی نہیں دی۔ تو اللہ رب العزت نے ہمیں عمل کی آزادی دی ہے، اور اب ہم صحیح اور غلط کو پہچان کر کے اگر اپنے خالق کی طرف جھکیں گے تو اللہ رب العزت ہمیں ہدایت عطا فرمائے گا، یہ اللہ کا قانون ہے۔ اللہ رب العزت نے جنات حضرات کو ہدایت عطا فرمائی، اور انہیں ایمان نصیب ہوا، جو دنیا کی سب سے قیمتی نعمت ہے، کہ جس کو ایمان مل جائے، جس کو اللہ رب العزت کی ہونے کا یقین ہو جائے، جس کو مرنے کے بعد کی زندگی کا یقین ہو جائے، جس کو اللہ کے کلام ہونے کا یقین ہو جائے، جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں اس بات کا یقین ہو جائے، اس سے بڑی نعمت اور کیا ہو سکتی؟ کے اندر ایمان آیا، یعنی قرآن کو سن کر کے، قرآن پہ تدبر کر کے، قرآن کو غور سے سن کر کے، تو انہوں نے سب سے پہلا کام جو کیا وہ یہ کیا کہ جو نعمت ان کے پاس آئی تھی اس نعمت کو دوسروں تک پہنچانے کی انہوں نے کوشش کی۔ یہ داعی بن کر کے اپنے گاؤں میں واپس پہنچے، اپنے علاقے میں واپس پہنچے، اور وہاں جا کر کے انہوں نے دعوت و تبلیغ کا کام کیا، اور جو بیان انہوں نے وہاں پہ جا کر کے کیا، یعنی اللہ رب العزت کی وحدانیت کا جو ذکر کیا، اللہ کے نبی کی رسالت کا جو ذکر کیا، اور جو ڈاؤٹ ان کے ذہن کے اندر تھا کہ کوئی اللہ کا نام لے کر کے جھوٹ نہیں بول سکتا، اس کے تعلق سے انہوں نے بات رکھا، آخرت کا یقین ان کو دلایا، اور یہ یقین دلائے کہ ہم بھاگ کر کے اللہ رب العزت کو تھکا نہیں سکتے، کہیں نہیں جا سکتے، اور قرآن کے اللہ کے کلام ہونے پر یقین دلایا کہ دیکھو یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہم آسمان میں جاتے ہیں تو وہاں پہ پہرے لگے ہوئے اور ہم بات وہاں سے نہیں چرا پاتے۔ پھر انہوں نے اپنی ایک بات بھی رکھی کہ ہم کئی جماعتوں میں، کئی ٹولیوں میں، کئی فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، اور ہم میں سے اچھے بھی ہیں اور برے بھی ہیں۔ پھر انہوں نے ایک بہت اہم بات بتائی کہ ہم نے اب
کلام کو سن لیا ہے اور ہم نے اس پر ایمان لے آئے ہیں. یعنی ایک طرف انہوں نے جماعتوں کا ذکر کیا، گروپوں کا ذکر کیا کہ ہم الگ الگ ٹولیوں میں بٹے ہوئے ہیں، لیکن ہم کس چیز پر آ گئے ہیں؟ ہم صراط مستقیم پہ آ گئے ہیں. یعنی ہم نے اللہ کے کلام کو سن لیا ہے، نبی کے فرمان کو سن لیا ہے اور ہم اب اس پر ایمان لے آئے ہیں. تو صراط مستقیم یہ ہے. ہمارے دور میں بھی بہت سے مکتب فکر ہیں، لیکن اصل دین کیا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور جس کا ذکر یہاں پر بھی ہمیں مل رہا ہے کہ ہم نے کلام سن لیا ہے اور ہم نے رسول کا فرمان سن لیا، ہم نے اس پر ایمان لے آئے ہیں. اور رسول اللہ نے بھی یہی فرمایا کہ میرے بعد تم بہت زیادہ تفرقہ پاؤ گے، اس وقت تم کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو مضبوطی سے پکڑ لیں. اور انہوں نے بھی یہی بتایا کہ ہمارے ہاں بہت سی جماعتیں ہیں، بہت سے لوگ ہیں، اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں، اور ہم نے قرآن سن لیا ہے اور اس پہ ہم نے مضبوطی سے ایمان لے آئے ہیں. پھر اس کے بعد اب انہیں نماز کی ضرورت ہے. تو نماز کیسے پڑھیں گے، کہاں پڑھا جائے گا؟ تو اس کے تعلق سے اس آیت کا شان نزول اس طرح ہے. تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 6 اور صفحہ نمبر 345. ابن جریر نے سعید بن جبیر سے روایت کیا ہے کہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہم مسجد میں کس طرح آئیں، ہم مسجد میں کس طرح آئیں، یعنی مسجد میں آنے کی اجازت طلب کر رہے ہیں یا آنے کے ادب طلب کر رہے ہیں، آنے کے رولز یعنی اصول جان رہے ہیں، اور ہم نماز کے لیے کس طرح حاضر ہوں جبکہ ہم تو آپ سے دور ہیں. تو اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی، اور یہ کہ بے شک مساجد اللہ کے لیے ہیں تو اللہ کے ساتھ کسی کو مت پکارو. تفسیر الطبری جلد نمبر 29 اور صفحہ نمبر 145. تفسیر ابن کثیر نے اس بات کو تفسیر الطبری کے حوالے سے نقل کیا ہے. اس میں 3 بات قابل غور ہے. پہلے آیت کو پھر سے سماعت فرمائیں. اور یہ کہ مسجدیں اللہ کے لیے ہیں، لہٰذا اللہ کے ساتھ کسی کو بھی نہ پکارو. سب سے پہلی بات جو اس کا شان نزول سے ہم کو پتہ چلا کہ جن حضرات کو اللہ کی طرف سے اجازت ملی اور وہ مسجدوں میں آ کر کے نماز ادا کریں گے، جنہوں میں جیسے انسانوں میں آدم ذات میں اچھے ہوتے ہیں، ایمان والے بھی ہوتے ہیں اور غیر ایمان والے بھی ہوتے ہیں. تو ان میں جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ مسجدوں کے قریب، خانہ کعبہ کے قریب رہنا پسند کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے مومن بھی مسجدوں کے قریب اور خانہ کعبہ میں جانا یا وہاں پہ رہنا پسند کرتا ہے. اور جو غیر ایمان والے ہیں وہ اندھیروں میں رہنا، وہ ناپاک جگہ میں رہنا، گندگی میں رہنا وہ لوگ پسند کرتے ہیں. اور اسی طریقے سے جن بھی جو شیاطین ہیں اور سرکش شیاطین ہیں، اسی لیے جب بیت الخلا جاتے ہیں تو دعا سکھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ من الخبث والخبائث، کہ جن اور جنیوں سے میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں. تو اس سے یہ پتہ چلا کہ جنات حضرات نماز پڑھنے کے لیے تشریف لاتے ہیں. دوسری بات دعا عبادت ہے، جیسے یہاں کہا اور بے شک مسجدیں اللہ ہی کے لیے ہیں لہٰذا اللہ کے ساتھ کسی کو بھی نہ پکارو. تو یہ پکارنا جو ہے یہ عبادت ہے اور مسجد عبادت کے لیے بنائی گئی. سورہ یونس آیت نمبر 106 میں اللہ رب العزت نے فرمایا اور اللہ کو چھوڑ کر اس چیز کو مت پکارو جو نہ تجھے نفع دے اور نہ تجھے نقصان پہنچائے. مطلب جس کو بھی پکارتے ہیں لوگ اللہ رب العزت کے علاوہ اپنی حاجت روائی کے لیے، یعنی اپنی حاجتوں کو، ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے اور مشکلوں کو دور کرنے کے لیے جن کو بھی پکارا جاتا ہے، ان کے تعلق سے خالق کائنات نے فرمایا اور اللہ کو چھوڑ کر کسی چیز کو مت پکارو. کیوں مت پکارو؟ جو نہ تمہیں نفع دے اور نہ تمہیں نقصان پہنچا سکے. مطلب یہ چیزیں جو خالق کے علاوہ مخلوق ہے وہ تمہیں نہ کوئی نفع پہنچا سکتی ہے نہ نقصان. نفع اور نقصان میں عزت اور ذلت، رزق، بیمار سے اچھا کرنا، اولاد دینا، کچھ بھی نہیں کر سکتے. کوئی نفع نہیں، کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے. پھر اگر تو نے ایسا کیا تو یقیناً اس وقت ظالموں میں سے ہوگا. پھر تو نے اگر ایسا کیا تو یہی ظلم ہے اور تم ظالموں میں سے ہوگا. اور یہ ظلم ان الشرک لظلم عظیم، یہ سب سے بڑا ظلم کہا گیا اس کو. اسی طریقے سے ایک حدیث میں جو امام ترمذی نے روایت کیا ہے، نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، پکارنا ہی عبادت ہے. اللہ اکبر. ہم اپنی حاجت، اپنی ضرورت اللہ سے مانگ رہے ہیں اور اس مانگنے کو اللہ نے عبادت کہہ دی، یعنی اس کا بھی ہم کو اجر دے گا. اور اگر نہیں پکاریں گے تو یہ اللہ رب العزت کے غضب کے لیے، اللہ کی ناراضگی کے لیے یہی بات کافی ہو جائے گی. وہ ایسا مالک ہے اور وہ ایسا خزانوں کا مالک ہے کہ مانگنے والے سے وہ خوش ہوتا ہے اور مانگنے کا حکم دیتا ہے اور نہ مانگنے والوں سے وہ ناراض ہوتا ہے.
اور اللہ کے علاوہ کوئی اور دے بھی نہیں سکتا۔ تو نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، پکارنا ہی عبادت ہے۔ پھر آپ نے یہ آیت پڑھی سورہ مومن آیت نمبر 60، اور تمہارے رب نے فرمایا مجھے پکارو، اور تمہارے رب نے فرمایا مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ یہ پہلے سے ہی اللہ رب العزت نے گویا کہ وعدہ کر لیا کہ اگر تم مجھے پکارو گے تو میں تمہاری پکار کو قبول کروں گا۔ اللہ اکبر۔ اور اس کے بعد بھی انسان غافل رہے اور اس کے پاس جائے جس کے پاس کچھ نہیں، فقیروں کے پاس جائے، حقیروں کے پاس جائے جہاں پہ کچھ بھی نہیں۔ اور پھر سے آیت کو دیکھیں، اور تمہارے رب نے فرمایا مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ اور آپ ایسا کوئی نہیں دیکھیں گے کہ جس نے اللہ کو پکارا اور اللہ نے اس کی دعا قبول نہ کی۔ ہر وہ بندہ جو اپنے رب کو یقین کے ساتھ پکارتا ہے اللہ رب العزت اس کی پکار تک پہنچ جاتا ہے۔ اللہ نے دوسری جگہ فرمایا کہ اے نبی جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو ان سے کہہ دیجئے کہ میں بہت ہی قریب ہوں، جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار پر پہنچ جاتا ہوں۔ تو یہاں پہ فرمایا میں تمہاری دعا قبول کروں گا، بے شک وہ لوگ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں ان قریب ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ اس آیت میں جو غور کرنے والی بات تھی اس پہ ہم پھر سے دیکھتے ہیں، اور تمہارے رب نے فرمایا مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا، بے شک وہ لوگ جو میری عبادت سے، یہاں عبادت کیوں کہا گیا؟ یہ کہا جانا تھا کہ جو میری پکارنے سے اعراض کرے گا۔ تو یہ آیت دلیل ہے اس بات کی کہ دعا پکارنا عبادت ہے، کیونکہ بات اللہ نے شروع کیا اور تمہارے رب نے فرمایا مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا، اور بے شک جو لوگ میری عبادت سے، تو گویا کہ پکارنا عبادت ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ الدعاء هو العبادہ، اور پھر اس کے بعد یہ آیت کو لے کر کے آئے کہ دعا عبادت ہے۔ اس بات کی دلیل ہے یہ قرآن کی آیت کہ اللہ نے یہ کہا عبادت سے تکبر کرے گا، مطلب جو مانگنے سے تکبر کرے گا، جو مانگے گا نہیں گویا کہ وہ اللہ کی عبادت سے تکبر کر رہا ہے، تو اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ ان قریب ذلیل ہو کر کے جہنم میں داخل کر دیا۔ تو مشرکین مکہ یا اہل کتاب یہ مسجدوں میں اللہ کے علاوہ اوروں کو بھی پکارا کرتے تھے، انبیاء کو بھی پکارا کرتے تھے اور اپنے نیک لوگوں کو بھی پکارا کرتے تھے۔ تو یہاں پہ بتایا گیا کہ مسجد اللہ کی گھر ہے اور اس میں صرف اللہ رب العزت کو ہی پکارا جائے گا۔ تیسری بات یہ پتہ چلی کہ مسجد عبادت کے لیے، یعنی عبادت کے سوا کوئی دوسرا کام مسجد میں نہیں کیا جا سکتا، جیسے خرید و فروخت نہیں کی جا سکتی، اور جو خرید و فروخت کرتا ہے اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ اللہ تمہارے اس تجارت کو برباد کر دے یا نقصان کر دے، یعنی آپ نے ان کے لیے بد دعا کی۔ یہاں تک کہ کوئی سامان اگر کسی کا گم گیا ہے تو مسجد سے اعلان نہیں کیا جائے گا، اس کے لیے باہر آپ اعلان کریں اور اپنے سامان کو ڈھونڈیں۔ مسجد جو ہے وہ عبادت کے لیے، یہاں تک کہ جب جمعہ کا دن ہے اور جب جمعے کی نماز کے لیے جا رہے ہیں تو جس کو جہاں جگہ ملی ہے وہ وہاں پہ بیٹھ جائے گا، وہ لوگوں کو فلان کر کے بھی نہیں جا سکتا، وہ اشارے میں بھی بات نہیں کر سکتا، وہ عبادت کی جگہ ہے اور وہاں جا کر کے صرف بندہ اپنے رب سے ہم کلام ہوتا ہے، اپنے رب کی طرف پوری جو ہے توجہ کرتا ہے۔ جو ابھی میں نے آپ کو حدیث بتایا کہ دعا عبادت ہے، وہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، ترمذی 3372، ترمذی 3372۔ تو تین باتیں اس آیت سے ہم کو پتہ چلی۔ سب سے پہلی یہ کہ یہ آیت کا شان نزول جنات حضرات کے یہ پوچھنے پر کہ عبادت کے تعلق سے یہ نازل ہوئی تھی، اور جنات جو ہیں وہ مسجد میں جا کر کے عبادت کرتے ہیں، اور جو نیک ہیں یعنی مومن جنات ہیں وہ مسجدوں کے قریب رہنا پسند کرتے ہیں اور وہاں پہ نماز ادا کرتے ہیں۔ دوسری بات پتہ چلی کہ دعا عبادت ہے، اور دعا جو ہے وہ صرف اللہ سے مانگی جائے گی، اور اللہ کے گھر میں جا کر کے اور باہر بھی مانگی جا سکتی ہے، اور عبادت کے سوا دوسرا کام مسجد میں نہیں کیا جائے گا۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آیت نمبر 19، اور یہ کہ جب اللہ کا بندہ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو پکارنے کے لیے کھڑا ہوا تو قریب تھا کہ وہ تہ بتہ ان پر جمع ہو جاتے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے سیرت کا مطالعہ کیے ہیں تو ہم سب یہ بات جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کوہ صفا پہ کھڑے ہو کر کے، کبھی خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے، کبھی ان کے بتوں کے سامنے کھڑے ہو کر کے، کبھی بازاروں میں کھڑے ہو کر کے، کبھی میلوں میں اور کبھی گھروں کے سامنے اللہ کے کلام کو سنایا کرتے اور لوگوں کو دین کی طرف لایا کرتے تھے، قرآن سے جوڑا کرتے، اللہ کی طرف سے آئے ہوئے علم سے جوڑا کرتے تھے، توحید سے جوڑا کرتے تھے۔ تو اسی طرح جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو سنایا کرتے تو وہاں پہ سننے والے چند ان کے کردار ہوا کرتے تھے۔
اور ہمیں یہاں پر اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ ہمارا کردار کیا ہے۔ پھر سے آیت کو دیکھیں اور غور کریں کہ کس کا کیا کردار ہوتا ہے، اور یہ کہ جب اللہ کا بندہ، اس میں بھی عبداللہ جو اللہ نے کہا کہ اللہ کا بندہ ایک اپنائیت ہے، اور یہ ایسا خطاب اللہ رب العزت نے 3 یا 4 مقام پہ کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، میرا بندہ۔ تو اللہ کا بندہ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو پکارنے کے لیے، یعنی اللہ کی وحدانیت کی طرف پکارنے کے لیے، اللہ کی توحید کی طرف پکارنے، اللہ کے دین کی طرف پکارنے کے لیے کھڑا ہوا، تو قریب تھا کہ وہ تہ بتے ان پر جمع ہو جاتی، یعنی گروہ در گروہ ان کے اوپر آ کر کے ان کے اوپر جمع ہو جاتی۔ سب سے پہلے تو یہ آیت تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 6 اور صفحہ نمبر 346 حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ جب جنوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید تلاوت کرتے ہوئے سنا تو اس طرح آگے بڑھ کر جھکنے لگے، گویا ایک دوسرے کے سروں پر چڑھنے لگے۔ اور جو کل بھی ہم نے جو حدیث پڑھا تھا اس میں بھی یہ تھا کہ سینے کے قریب آنے لگے تھے، اور یہ منہ کے قریب تک پہنچنے لگے۔ وہ آپ سے بہت قریب ہو گئے مگر آپ کو ان کا علم نہ ہوا، حتیٰ کہ فرمان یہ وحی نازل کی گئی، مطلب اللہ کے فرشتے نازل ہوئے اس وحی کو لے کر کے جو سورہ جن کی آیت نمبر 1 میں پڑھا۔ تو یہ ایک ان کا کردار تھا کہ جنات حضرات نے جب قرآن کو سنا تو اس قرآن کو سمجھنے کے لیے، اس کو اچھے سے سننے کے لیے قریب آنے لگے کہ کوئی چیز مس نہ ہو جائے، اور اتنا قریب آنے لگے اور اتنا غور سے، اور ان کے غور سے سننے کو اللہ نے بیان کیا، کوئی تاریخ کی کتاب میں نہیں ہے، اللہ نے بتایا کہ وہ غور سے سن رہے تھے اور قریب آ کر کے سن رہے تھے۔ یہ ایک جنات حضرات کا کردار۔ تو اس سے یہ اللہ کے کلام سے محبت کا ثبوت۔ اب کیا فیل ہو رہا ہے؟ ایسا اکثر لوگوں سے سننے میں آتا ہے کہ جنات کا نام سن کر کے وہ ڈر جائیں گے اور ایک نیگیٹو فیلنگ لاتے ہیں جنات کا نام سن۔ لیکن اب کیسی فیلنگ آ رہی ہے اس آیت کو سن کر کے؟ اب ان سے محبت ہو رہی کہ وہ میرے رب کے کلام سے اس قدر محبت کرتے ہیں کہ جوک در جوک اور قریب ہو کر کے اللہ کے کلام کو سن رہے ہیں، اور سننے کے بعد فوراً ایمان لے کر کے آ رہے ہیں۔ اور ایمان کا بھی یہ عالم کہ اب اپنے علاقے میں واپس جا کر کے کہتے ہیں ہم نے تو ایمان لا لیا، اب جو کرتے بنتا ہے کرو، مطلب اس کا مفہوم یہ نکل، اب کوئی ڈر نہیں، بے باکی آ گئی ان کے اندر۔ تو جو میرے رب کے کلام سے اتنی محبت کرے، کیا ہمیں ان کے بارے میں کچھ ایسا سوچنا چاہیے؟ ہاں، جو شیاطین ہیں تو شیاطین تو انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں، اور جو انسانوں میں سے بھی شیاطین ہیں، ہمیں ان سے بھی الفت، ان سے بھی جو ہے بغض رکھنا چاہیے، ان کی برائی سے، اور ان کی برائی کو ختم کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے جو جنات مومن ہیں وہ تو اللہ رب العزت کے ایسے مقرب بندے ہیں کہ جن کے تعلق سے اللہ رب العزت نے 40 مقام پر قرآن میں بیان، ان کا نام اللہ رب العزت نے 10 مقام پر لیا، اور ان کے نام سے پوری ایک سورت نازل فرمائی، اور ان کے کردار کو پیش کیا کہ اے مکہ والو، تم تو نبی کے خاندان کے لوگ ہو، تم تو رشتہ دار ہو، 40 سال سے نبی مکرم کو دیکھ رہے ہو، آپ کی صداقت کو، آپ کی امانت کو، آپ کے انصاف کو، اور اس کے باوجود انکار کر رہے ہو۔ اور یہ دیکھو، یہ جماعت آئی اور فوراً انہوں نے اس قیمتی چیز کو اور نبی مکرم کے مقام و مرتبے کو جانا اور قبول کیا اسلام کو۔ اور آج ہمارے لیے بھی یہ لمحہ فکریہ ہے کہ ہم بھی اللہ کے کلام سے ہماری کیا دلچسپی ہے، ہم اس کو کیسا سن رہے ہیں، کیسا اس پہ غور کر رہے ہیں، کہ ہماری زندگی نہیں بدل رہی۔ ان کی زندگی ایک بار سننے پہ بدل گئی، ان کی زندگی کے اندر انقلاب پیدا ہو گیا۔ اب دوسرا کردار جو صحابہ اکرام کا تھا رضی اللہ عنہ، جن کے تعلق سے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ صحابہ اکرام جب قرآن سنتے اور رسول اللہ کی محفل ہوتی صلی اللہ علیہ وسلم تو قریب آ جاتے۔ پچھلی کلاس میں ہم نے پڑھا کہ اللہ نے پھر آیت نازل فرمائی کہ کشادگی کرو محفل میں تاکہ دوسرے لوگ آئیں تو وہ بھی بیٹھ سکیں۔ تو صحابہ اکرام قریب ہو کر کے بات کو سننے کی کوشش کرتے، سوال نہیں کرتے، انتظار کرتے کہ کوئی بدو آئے اور وہ سوال کرے اور ہمیں معلوم ہو جائے، ہمیں مسئلہ پتہ چل جائے۔ یہاں تک کہ اس طریقے سے خاموش اور ادب کے ساتھ بیٹھتے کہ پرندہ آ کر کے ان کے اوپر بیٹھ جاتا۔ پرندہ کہاں بیٹھتا ہے؟ پرندہ پتھروں پہ بیٹھتا ہے، جھاڑوں پہ بیٹھتا ہے، انسانوں کے اوپر نہیں بیٹھتا۔ انسانوں کے اوپر کب بیٹھ سکتا ہے؟ جب انسان پتھر کی طرح بیٹھ جائے۔ تو ایسے خاموش ہو کر کے بیٹھتے تھے۔ یہ ادب تھا اللہ کے کلام کو سننے کا، نبی مکرم کے فرمان کو سننے کا۔ یہ دوسرا کردار۔ تیسرا کردار فرشتے بھی جب اللہ کا کلام سنتے تو گھیرا لگا لیتے، اور یہ گھیرا لگتے آسمان تک پہنچتے، اور یہ ان کا کردار۔ اور پھر خالق کائنات اللہ اکبر، جب ہم اس کا ذکر کرتے ہیں اس ایسی معمولی سی مجلس میں، اس وقت میرا رب آپ کا اور میرا ذکر کر رہا ہے، اور ہم سے بہتر محفل میں، فرشتوں کی محفل میں۔ اور یہ خبر کس نے دی؟
سچوں کے سچے نے، رحمت للعالمین نے، امام الانبیاء نے، کہ جب کوئی اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ اس کا ذکر اس سے بہتر مجلس میں کرتا ہے۔ یہ ہے اللہ کا ذکر، یہ ہے اللہ کا کلام اور نبی مکرم کا فرمان کا مقام و مرتبہ۔ اب دوسرا کردار مشرکین مکہ، کہ جب رسول اللہ قرآن کو پڑھتے تو اس میں ڈسٹرب کرنے کی کوشش کرتے، اس کو روکنے کی، اس کو بند کرنے کی کوشش کرتے، کبھی باجا بجاتے، کبھی بیچ میں جا کے کہتے، اور یہ کہتے کہ اچھا ان کے اوپر وہی آ سکتی ہے، یہ تو فلاں ہے فلاں ہے۔ کبھی کوئی آتا تو روئی کان کے اندر ڈالنے کی کوشش کرتے، اور کبھی دور سے دیکھ کر کے چلے جاتے کہ ہم کہیں سن نہ لے بات۔ آپ اور میرا کیا کردار ہے؟ ہم کس صف میں ہیں؟ فرشتوں کی طرح، صحابہ کی طرح، جنات حضرات کی طرح جنہوں نے ایمان لائے تھے؟ اللہ ہم سب کو ایسی محبت عطا فرما دے جیسی محبت اس کلام سے فرشتوں کو ہے، جیسی محبت صحابہ اکرام کو تھی، جیسی محبت یہ خوش نصیب جنات حضرات کو تھی جنہوں نے آ کر کے رسول اللہ سے قرآن کو سنا اور اس پر ایمان لائے۔ ورنہ اگر ہم اپنا محاسبہ کریں تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ ہمیں کیسی محبت ہے اللہ کے کلام۔ اللہم حسبنی حسابا یسیرا، آمین یا رب العالمین۔ آیت نمبر 19 پھر سے دیکھتے ہیں، اور یہ کہ جب اللہ کا بندہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو پکارنے کے لیے کھڑا ہوا تو قریب تھا کہ وہ تہ بتے ان پر جمع ہو جاتے۔ تو مشرکین مکہ بھی تہ بتے جمع ہوتے، روکنے کی کوشش کرتے، فلا کرتے۔ آیت نمبر 20، کہہ دیجئے۔ کیوں کہہ دیجئے؟ کسی نے پوچھا ہے کیا؟ ایک کہنا ہوتا ہے میسج کو دے دینا، اور ایک کہنا ہوتا ہے اعلان کرنا۔ تو یہ اعلان کرنے کے جیسا ہے کہ کہہ دیجئے کہ بے شک میں اپنے رب ہی کو پکارتا ہوں۔ آپ تو یہ کہتے کہ میں اپنے رب ہی کو پکارتا ہوں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ یہ توحید کا کمال یا توحید کا عقیدہ اس بات اور نفی کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ تو اس آیت میں اس بات اور نفی دونوں کا اعلان ایک ساتھ کیا گیا، یعنی مکمل توحید پیش اور اپنا مقصد بتایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ کیوں؟ کیونکہ پوچھا گیا، یعنی لوگ پریشان ہیں، مشرکین مکہ اس مسئلے کو سمجھ نہیں پا رہے، اور آج کوئی بھی دنیا دار انسان اس مسئلے کو نہیں سمجھ پائے گا۔ جس نے دنیا کو ہی سب کچھ سمجھ رکھا ہے اور دنیا کو کمانا اور دنیا کو حاصل کرنا ہی جس نے اپنا مقصد بنا لیا ہے، تو وہ اس کام کو نہیں سمجھ پائے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے ہیں اور دنیا دار انسان کوئی کام کرتا ہے تو دنیا کے لیے کرتا، اور رسول اللہ کی زندگی دیکھ کر کے سمجھ میں کچھ بھی نہیں آ رہا ہے انکار کرنے والوں کے۔ لوگ دولت کے لیے کام کرتے ہیں، انہوں نے دولت کو خراب کر دی، ختم کر دیا۔ لوگ دوستوں کے لیے کام کرتے ہیں، ان کے دوستوں کو گھسیٹا جا رہا ہے، نکالا جا رہا ہے۔ لوگ بچوں کے لیے کام کرتے ہیں، ان کے بچوں کا یہ حال ہو گیا۔ لوگ شہرت کے لیے کام کرتے ہیں، پہلے یہ صادق اور امین کہلاتے تھے، اب یہ مجنون اور دیوانے کہلا رہے۔ لوگ پریشان ہو گئے کہ یہ دنیا کی کوئی چیز ان کو نہیں لگ رہی ہے، تو پھر آخر میں تھک کر کے کہتے ہیں کہ یہ تو دیوانے ہو۔ ایسی ہی اعلان ایک جگہ اور کروایا اللہ رب العزت سورہ یوسف میں، قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، اے نبی مکرم کہہ دیجئے کہ میری راہ یہی ہے، میرا راستہ یہ ہے، میرا منہج یہ ہے، میری سوچ یہ ہے، میرا مشن یہ ہے، ادعو الی اللہ، اللہ کے طرف بلانا، اور صرف میرا ہی نہیں، اللہ بصیرتی، بصیرت کے ساتھ، اور وہ لوگ بھی جو میرے متبعین ہیں۔ اسی طریقے سے ایک اور جگہ کہا، قل ان الصلاۃ، یہ نبی مکرم کہہ دیجئے، ان الصلاۃ، میری نماز، ونسخی، اور میری قربانی، ان الصلاۃ ونسخی ومحیای، اور میری زندگی، ومماتی، اور میری موت، للہ رب العالمین، اللہ رب العالمین۔ تو یہاں پر اعلان کروایا، اور اعلان کا کے اندر خوبصورتی اس بات اور نفی کے ساتھ آتی ہے، جیسے ہم جو کلمہ پڑھتے ہیں اس میں بھی یہی ہے، اشہد لا الہ، لا الہ، کوئی عبادت کے لائق نہیں، الا اللہ، مگر اللہ۔ تو اگر انکار نہیں ہوگا تو یہ توحید نہیں ہے۔ جیسے کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ بے شک، جیسے اس آیت کو بھی اگر ہم آدھی پڑھیں تو کہہ دیجئے بے شک میں اپنے رب پر، رب ہی کو پکارتا ہوں، بے شک میں اپنے رب کو پکارتا ہوں۔ تو ہو سکتا ہے کہ رب کو پکارتا اور کسی اور کو بھی پکارے، تو نفی کیا کی گئی، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا، تو یہاں پکارنے کو شرک کے ساتھ جوڑا گیا۔ دوسرا مسئلہ یہ بھی پتہ چلا، اور جہاں پر بندہ یہ کہتا ہے لا الہ، کی کوئی عبادت کے لائق نہیں، الا اللہ، مگر اللہ رب العزت کے، تو یہ دونوں چیز مل کر کے توحید بنتی ہے۔ آیت نمبر 21، کہہ دیجئے بلا شبہ میں تمہارے لیے کسی نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتا اور نہ بھلائی کا۔ یہ بات جب ہم کسی غیر ایمان والے کو اسلام کی دعوت دیتے ہیں یا مشرک کو توحید کی دعوت، تب ہمیں انہیں سمجھانے کے لیے بات بتانا بہت ضروری ہوتا ہے۔ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بھی بتاتے ہیں، اللہ کے تعلق سے بھی بتاتے ہیں، تو ان کو تو تمیز نہیں ہوتی، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ لوگ مانتے ہیں، یعنی ان کی بھی عبادت کرتے ہیں اور اللہ کی بھی کرتے ہیں، اللہ کو بھی حاجت روا مشکل کشا سمجھتے ہیں اور رسول اللہ کو بھی سمجھتے ہیں۔ تو ان کا جب دو کا کانسیپٹ رہے گا تو پھر وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے پاس بھی تو اتنے کانسیپٹ ہیں،
کہ یہ اس سے بھی مانگنا ہے، اس سے بھی مانگنا ہے، اس سے بھی مانگنا ہے۔ پھر جب بندہ یہ بتاتا ہے کہ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تعلق سے یہ فرمایا کہ میں اللہ کا میسنجر ہوں، اللہ رب العزت کے میسج جو میرے پاس آتا ہے، جو وحی آتی ہے، وہ وحی میں تم تک پہنچاتا ہوں، میں کسی نفع نقصان کا مالک، نفع اور نقصان کا مالک تو اللہ ہے۔ تب اسے سمجھ میں آتی ہے کہ ہاں یہ توحید ہے کہ جس نے ساری دنیا کو، ساری کائنات کو بنایا ہے، عبادت کے لائق صرف وہ ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، کسی کے پاس کوئی پاور نہیں، نہ کوئی اللہ کے علاوہ، وہ انبیاء ہی کیوں نہ ہو، نہ وہ عزت دے سکتے، نہ ذلت دے سکتے، نہ بیمار کر سکتے، نہ اچھا کر سکتے، نہ اولاد دے سکتے، کچھ نہیں کر سکتے۔ اور یہ اعلان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، جو اللہ رب العزت نے کہا کل اے نبی مکرم آپ کہہ دیجئے کہ بلا شبہ اس میں کوئی شک نہیں کہ میں تمہارے لیے کسی نفع کا اختیار نہیں رکھتا اور نہ کسی بھلائی کا، مطلب میں تمہارے لیے کوئی بھلے اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتا، وہ سارا اختیار خالق کائنات۔ میرا کام کیا ہے؟ کہہ دیجئے یقیناً مجھے اللہ کے عذاب سے کوئی پناہ نہ دے گا اور اس کے سوا میں ہرگز کوئی جائے پناہ نہیں پاؤں گا۔ تو اللہ ہی اختیار رکھتا ہے اور اللہ جو چاہے گا وہ کرے گا، اور اس میں اس کے امر کے اندر میری کوئی مخالفت، میری کوئی مداخلت نہیں، اس کے امر کے اندر، اس کے آرڈر کے اندر، اس کے حکم کے اندر۔ اللہ کا حکم، آیت نمبر 23، اللہ کا حکم اور اس کے پیغام پہنچانے کے سوا میں کوئی اختیار نہیں رکھتا۔ اللہ کے حکم اور اس کے پیغام پہنچانے کے سوا میرا کوئی اختیار نہیں، میرا کام تو یہ ہے کہ میں پیغام کو پہنچا دوں لوگوں تک۔ اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے تو بے شک اس کے لیے آتش جہنم ہے۔ اب اپنا مقام بھی آپ نے بتا دیا، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی، کیونکہ رسول اپنے طرف سے کچھ نہیں کہہ رہے ہیں، وہ وہی کہہ رہے ہیں جو اللہ رب العزت کی طرف سے وہی ہو رہی ہے۔ تو جس نے رسول اللہ کی نافرمانی کی اس کے لیے بھی آتش جہنم، اور جس نے اللہ کی نافرمانی کی اس کے لیے بھی آتش جہنم۔ احکام کے اعتبار سے قرآن اور حدیث کے اندر کوئی فرق نہیں، ہاں ثواب کے اعتبار سے قرآن کی ایک ایک آیت کی آپ کو 10 نیکی ملے گی۔ جیسے بخاری شریف کی حدیث ہے کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، الف ایک حرف، لام ایک حرف، میم ایک حرف، اور ایک حرف کی ایک نیکی اور ایک 10 کے برابر، تو ایک نیکی کا 10 کے برابر آپ کو اجر ملے گا۔ حدیث کے ساتھ ایسا نہیں ہے کہ آپ حدیث پڑھیں گے تو ثواب ایک ایک حرف کا ملے گا، تو ثواب کے اعتبار سے تو قرآن کا اجر زیادہ ہے، لیکن عمل کے اعتبار سے قرآن و حدیث ایک جیسی۔ حدیث کے ذریعے سے بھی احکام بتائے گئے ہیں، حلال و حرام بتائے گئے، اور یہاں تک کہ قیامت کی بہت بڑی بڑی نشانیاں جو ہے وہ حدیث کے سے بتائی گئی ہے۔ جیسے تو یہاں پر دونوں کا ذکر کیا گیا، اس وجہ سے میں نے بتایا۔ اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے تو بے شک اس کے لیے آتش جہنم ہے۔ تو ہمیں اللہ اور اللہ کے نبی کی دونوں کی اطاعت و فرمانبرداری کرنی ہے، اور اس میں ہمیشہ رہیں گے ابد تک۔ اور وہ جہنم میں بھی کب تک رہیں گے؟ اللہ اور اللہ کے نبی کی اگر کوئی نافرمانی کرتا ہے تو ابد تک جہنم میں رہنا ہوگا، ہمیشہ اس کو جہنم کے اندر رہنا، خالدین فیہا ابدا، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ۔ آیت نمبر 24، حتیٰ کہ جب وہ دیکھیں گے جس عذاب کا ان سے وعدہ کیا جاتا تھا تو انہیں جلد معلوم ہو جائے گا کہ کس کی مددگار کمزور تر اور تعداد میں کم تر ہیں۔ جب وہ عذاب کو اپنے سامنے دیکھ لیں گے، کیونکہ ابھی تو یہ عذاب کا مطالبہ کر رہے ہیں نا آ کے بار بار کہ آپ سچے ہو تو عذاب لے کر کے آ جاؤ، اور کیوں نہیں آپ کے ساتھ فرشتہ آ جاتا، اور کیوں نہیں آپ اللہ سے ہماری بات کرا دیتے تو ہم یقین کر لیں گے، ہمیں آسمان سے اترتا ہوا کوئی قرآن دیکھیے۔ اس طریقے کی کبھی کہتے کہ یہ پہاڑوں کو ہٹا کر کے یہاں پہ ہمارے لیے نہریں بنا دو اور یہاں پہ ہمارے لیے باغیچہ بنا دو، اگر آپ نبی ہو تو ایسا کر لو، ایسا کر لو۔ اس طریقے سے استہزاء کر مذاق اڑاتے اور آپ کو انکار کرنے کے لیے اس طریقے کی یہ باتیں کرتے کہ اگر تم سچے ہو تو نبی ہو تو عذاب لے کر کے آ جاؤ، ہم تو انکار کر رہے ہیں۔ تو عذاب کے تعلق سے اب آگے ہم دیکھیں گے آیت نمبر 25، کہہ دیجیے میں نہیں جانتا کہ جس عذاب کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ قریب ہے یا اس کے لیے میرے رب نے کوئی لمبی مدت رکھی۔ ایک حدیث جو صحیح حدیث ہے، اور کبھی بھی جب صحیح حدیث اور قرآن ہمیں ایسا لگے کہ یہ دونوں ایک دوسرے سے مل نہیں رہا ہے تو یہ ہمارے عقل کا فطور ہے، یا اگر ہمارے عقل میں نہیں آ رہی ہے وہ بات، ورنہ صحیح حدیث قرآن سے کبھی نہیں ٹکراتا۔ اب جیسے آپ یہ دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اب قیامت اتنے قریب ہے، 2 انگلی کا اشارہ کیا آپ نے اور کہا کہ قیامت اتنے قریب ہے، شہادت کی انگلی اور بیچ کی انگلی۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ رسول اللہ خود بتا رہے ہیں کہ قیامت اب بہت قریب ہے، یعنی اور یہاں پر قرآن میں یہ آ رہا ہے کہ اللہ کے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میں نہیں جانتا کہ قیامت کب آئے گی، اس کی مدت کی کیا مطلب ہوا اس کا؟ تو رسول اللہ نے یہ بتایا ہے کہ میرے بعد اب کوئی نبی نہیں،
میرے بعد اب کوئی کتاب نہیں، میرے بعد تو اب قیامت ہی ہے، اب قیامت ہی آئے گی، یہ اس کا مطلب تھا۔ اور یہ بتانا مقصود تھا کہ قربت تو معلوم ہے لیکن قربت کی مقدار نہیں معلوم۔ قریب تو ہے قیامت لیکن اس کی مقدار کتنی ہے، 1 سال لگے گا، 10 سال لگے گا، 1000 سال لگے گا، 200 سال لگے گا، کتنا لگے گا وہ نہیں معلوم، اس کا علم اللہ رب العزت قریب ہے یہ بتایا ہے۔ یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر کے ابھی تک جو وقت گزر چکا ہے اس کے اعتبار سے اب قیامت قریب، سارے انبیاء کا دور سلسلہ ختم ہو چکا، یعنی جیسے صبح سے لے کر کے اور عصر تک کا وقت ہو چکا، اب مغرب ہونے میں بالکل قریب ہے، مغرب ہوا یعنی سورج ڈوب جائے گا، دن ختم، اس طریقے سے عصر تک وقت نکل چکا ہے، اب قیامت قریب ہے۔ لیکن یہ وقت کتنا لمبا ہے عصر سے مغرب تک کا یہ ہم نہیں جانتے، یہ یہاں پہ مقصد، تو کہہ دیجئے میں نہیں جانتا جس عذاب کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ قریب ہے یا اس کے لیے میرے رب نے کوئی لمبی مدت طے کی، وہی عالم الغیب ہے، وہ اپنا غیب کسی پر ظاہر نہیں کر۔ یہ غیب کی باتوں میں سے ہے کہ قیامت کب آئے گی، ماں کے پیٹ کے اندر کب کیا ہے، بارش کب ہوگی، کہاں ہوگی، ماں کے پیٹ میں کیا ہے، یعنی کافر ہے، مومن ہے، مشرک ہے، نیک ہے، بدبخت ہے، عالم ہے، جاہل ہے، بادشاہ ہے، فقیر ہے، اللہ جانتا ہے۔ تو یہ بھی غیبوں میں سے ہے، لیکن کچھ غیب کے تعلق سے اللہ نے فرمایا الا مگر سوائے کسی رسول کے جسے وہ پسند کرے، پھر بے شک وہ اس رسول کے آگے اور پیچھے نگہبان بنا دیتا ہے، یعنی کچھ رسول کو جن کو اللہ رب العزت پسند کرتا ہے ان کو رسول بناتا ہے، اور رسولوں کے اوپر غیب کی کچھ باتیں انہیں خبر دی جاتی، اور یہ غیب کی خبریں جو ہم تک پہنچی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، اور یہ غیب کی خبریں رسول اللہ کو کہاں سے ملی، اللہ رب العزت سے ملی۔ اللہ رب العزت کا یہ ذاتی علم ہے جو اللہ رب العزت ہر چیز کو جانتا ہے کہ کب کیا کہاں کیسے ہوگا، یہ سب کا اختیار جو ہے وہ اللہ رب العزت کے پاس ہے، وہی کرتا بھی ہے اور وہ جانتا بھی ہے۔ تو قیامت کب آئے گی اس کا علم صرف اللہ کو ہے، لیکن غیب کی باتوں میں سے اللہ رب العزت جو بات چاہتا ہے اس کو غیب نہیں رکھتا، یعنی اس کو بتا دیتا۔ جیسے قبر میں کیا ہوگا، یہ کلام اللہ کا کلام ہے، یہ غیب کی بات تھی، رسول اللہ کے ذریعے سے ہمیں پتہ چلا۔ قبر میں کیا ہوگا، حشر میں کیا ہوگا، جنت کیسی ہے، جہنم کیسی ہے، اللہ کا عذاب کب آتا ہے، کس کے اوپر آتا ہے، کیا کرنا ہے کیا نہیں، یہ جو غیب کی خبریں ہیں یہ رسولوں کے ذریعے سے اللہ رب العزت اس کو اوپن کر دیتا ہے، یعنی غیب کو ختم کرتا ہے۔ اور پھر اصل جو غیب ہے وہ اللہ رب العزت ہی جانتا ہے۔ بہت سی خبریں ایسی تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی گئی، اور بہت سی خبریں ایسی بھی تھی جو نہیں بتائی، تو سوائے کسی رسول کے جسے وہ چاہتا ہے، پسند کرتا ہے، اور جتنی چاہتا ہے وہ پہنچا دیتا ہے۔ پھر بے شک وہ اس رسول کے آگے اور پیچھے نگہبان لگا دیتے ہیں، تو اللہ رب العزت پھر فرشتوں کے ذریعے سے ان کی حفاظت فرماتا ہے، اور پھر پیغام نبی جو ہے وہ لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ اس غیب کے تعلق سے چند آیتیں بھی آپ نوٹ کر لیں، جیسے سورہ نازیات آیت نمبر 42 سے 45، جس میں اللہ نے فرمایا اور وہ تجھ سے قیامت کے متعلق پوچھتے ہیں کہ اس کا قیام کب ہوگا، آپ کس خیال میں ہیں، تیرے رب ہی کے طرف اس کا علم ہے، مطلب قیامت کب ہوگی اس کا علم صرف اللہ رب العزت کو ہے۔ دوسری آیت سورہ اعراف آیت نمبر 187 188، اس کو بھی آپ نوٹ کر لیں۔ اور ایک حدیث جو حدیث جبرائیل کے نام سے مشہور ہے، بخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے، تو جبرائیل علیہ السلام نے جہاں پر مراتب بتائے اسلام کے مراتب، اسلام کی اسٹیپ، جیسے ہم ادھیاتم میں ہیں تو ہم ادھیاتم کے کس لیول پہ ہیں، تو ہم اپنے آپ کو بھی چیک کرنا چاہیے کہ ہم دین کے کس لیول پہ ہیں، یعنی ہم دین کے کس درجے پر ہیں اللہ رب العزت کی نظر میں۔ تو پہلا درجہ ہے کہ بندہ اسلام کے اندر آتا ہے، یعنی توحید اور رسالت کو قبول کرتا ہے، نماز روزہ حج اور زکوٰۃ کرتا ہے، تو یہ اسلام ہے۔ اور پھر جب بندہ اسلام کو خوب اچھی طریقے سے فالو کرتا ہے، خوب اچھی طریقے سے اس کو ادا کرتا ہے، اور قرآن کی اور اللہ کی معرفت حاصل کرتا ہے، تو پھر وہ ایمان کے درجے پہ پہنچتا ہے، ایمان کا دوسرا درجہ۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے انسان کی شکل میں آ کر کے جو سوال کیے تھے وہ یہی کیے تھے کہ اسلام کیا ہے، پھر کہا تھا ایمان کیا ہے، پھر آپ نے تیسرا سوال کیا تھا، اور یہ اوپر کا درجہ ہے، یہ سب سے اونچا درجہ ہے، ہم سب کو اللہ رب العزت اس درجے تک پہنچا دے۔ اور روزے سے بھی یہی بات چاہی جاتی ہے کہ یہ درجے تک ہم پہنچ جائیں، اور بھی جو دوسری عبادت ہے اس سے بھی یہی بات چاہی جاتی ہے۔ تو پھر کہا کہ احسان کیا ہے، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ بندہ جب عبادت کرے تو اس حالت میں کرے کہ وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے، اور اگر یہ تصور نہیں کر سکتا تو یہ تصور ضرور کرے کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے، مطلب ہم اس حالت میں زندگی جئیں، کیونکہ ہم ہر وقت کوئی نہ کوئی عبادت میں ہیں،
یا اللہ ہمیں رکھے کسی نہ کسی عبادت میں، تو ہر وقت ہمارے ذہن کے اندر یہ ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت مجھے دیکھ رہا ہے. اگر یہ پوزیشن میں ہم پہنچ گئے تو یہ اسلام کا اونچا درجہ ہے. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حضرت جبرائیل علیہ السلام سے بات ہوئی تھی تو قیامت کے تعلق سے یہ بات ہوئی تھی. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں جبرائیل علیہ السلام جب آپ کے پاس ایک اجنبی آدمی کی صورت میں آئے تو انہوں نے ایک سوال یہ بھی پوچھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے خبر دیجئے کہ قیامت کب آئے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس سے پوچھا جا رہا ہے اور جس سے جو پوچھ رہا ہے وہ دونوں بھی اس کا علم نہیں رکھتے. نہ سائل، نہ پوچھنے والا اور نہ جواب دینے والا، دونوں کو اس کا علم نہیں ہے. تو اس سے کیا پتہ چلا؟ قیامت کا علم جو ہے وہ صرف اللہ رب العزت کو ہے. بخاری شریف حدیث نمبر 50 اور مسلم شریف حدیث نمبر 9. پھر آپ نے اور بھی آگے پوچھا تھا کہ اس کی علامتیں کیا ہیں. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند علامتیں بتائی تھی جو اس حدیث میں آپ کو پوری مل جائے گی. انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس نکلنے والے تھے، اتنے میں مسجد کے سائبان کے پاس ہمیں ایک آدمی ملا. مطلب ہم مسجد سے نکلنے والے تھے اور مسجد کے سائبان میں ایک آدمی ملا. اس نے آپ سے دریافت کی اے اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا یہ بتا تو نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ یہ سن کر وہ آدمی تھوڑا سا جھجکا، پھر بولا اے اللہ کے رسول میرے پاس قیامت کی تیاری کے حوالے سے بہت ساری نمازیں یا روزہ اور زکوٰۃ کی کثرت تو نہیں ہے، البتہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اس کے ساتھ ہوگا جس سے تو محبت کرتا ہے. اللہ اکبر. تو اس کے ساتھ ہوگا. اس نے کیا فرمایا کہ میرے پاس بہت زیادہ عمل تو نہیں ہے لیکن اے اللہ کے رسول میں آپ سے محبت کرتا ہوں. تو آپ نے فرمایا تو جس سے محبت کرتا ہے اس کے ساتھ ہوگا. انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مسلمان کسی حدیث سے اتنا خوش نہیں ہوا جتنا اس حدیث سے ہو، کیونکہ وہ سب صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی محبت کرتے تھے کہ اپنی جان نچھاور کرتے. آپ کے حکم کے اوپر، آپ کے اشارے کے اوپر ان کا سب کچھ نچھاور. بخاری شریف 2639 اور مسلم شریف حدیث نمبر 6167. اس حدیث میں آپ نے دیکھا کہ حضرت انس فرماتے ہیں کہ مسلمان اس حدیث سے زیادہ کسی حدیث سے تک خوش نہیں، مطلب اس حدیث کو سن کر کے بہت خوش ہوا مسلمان. کیا ہمیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، اور محبت کا تقاضا کیا ہے؟ محبت کا تقاضا ہے اطاعت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثبوت پیش اطاعت کر کے. اور کیسی اطاعت؟ اپنے گھر بار کو چھوڑنے کی، اپنی اولادوں اپنے کاروبار کو چھوڑنے کی، عزت کو، دولت کو، یہاں تک کہ اپنی گردنوں کو بھی قربان کر. تو یہ اطاعت اس بات کی دلیل ہے کہ محبت ہے. ابھی تو یہ ہے کہ جب نام آ گیا تو جھوم گئے، اور اللہ کے نبی کا حکم آ گیا، کام آ گیا تو گھوم گئے. یہ نہیں ہے محبت، یہ تو دھوکہ دے رہے ہیں ہم اپنے آپ. اور محبت کیسے ہوگی؟ چلیں بتایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر ہم محبت کرنا چاہتے ہیں، اللہ سے اگر ہم محبت کرنا چاہتے ہیں، کیسے ہوگی؟ جب تک ہم جانیں گے نہیں جب تک محبت نہیں ہو سکتی. جب تک جانیں گے نہیں جب تک مقام و مرتبہ پتہ نہیں چل سکتا. اور جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے لیے رسول اللہ نے کیا قربانیاں پیش. ایک چھوٹا سا سفر، طائف کا سفر آپ دیکھ لیں کہ 3 دن تو جانے میں لگے تھے، پیدل گئے تھے. اور جب بھی آپ مکہ جائیں یا عمرہ کے لیے جائیں یا حج کرنے کے لیے جائیں تو طائف جا کر کے دیکھیے، اس وقت ایسی لگژری روڈ نہیں تھی، سڑک نہیں تھی، پتھریلا علاقہ. اور ایسا پتھر ہے وہ، ایسے سخت پتھر ہے وہ کہ اگر کوئی چپل اتار کر کے چلے تو 20 قدم پہ پیر پھٹ جائے گا. ایسے راستے میں اپنے ایک ساتھی کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن میں وہاں پہنچے تھے طائف. اور 1-2 دن کا نہیں، 1 مہینے کا سفر تھا. اور طائف والوں نے کس قدر بدتمیزی کی، پورے جسم لہو لہان ہے، لیکن اس کے بعد بھی اپنے ہاتھ کو اٹھا کر کے اللہ رب العزت سے دعا کرتے. جب فرشتے آ گئے اور کہا کہ یا رسول اللہ حکم دے دیجئے 2 پہاڑوں کے بیچ میں رکھ کر کے ان کو پیس دیں گے جنہوں نے آپ کے ساتھ یہ بدتمیزی. اللہ کی طرف سے آئے، پاور مل گیا تھا، لیکن رحمت للعالمین اس خون سے سنے ہوئے ہاتھ کو لے کر کے اپنے رب کی بارگاہ میں اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ انہیں معاف کر دے، یہ نہیں جانتے یہ کیا کرنا ہے، یہ نہیں جانتے کہ نبی کے ساتھ یہ کرنا ہے. یہ وہ رحمت تھی کہ آج جو ہندوستان میں جو صحابہ آئے وہ طائف سے آئے، پسوا دیتے تو میرے اور آپ کے لیے اور قیامت تک آنے والے انسان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قربانیاں پیش کی ہے اور صحابہ اکرام نے جو قربانیاں پیش کی، وہ قربانیوں کا نتیجہ جب تک ہم پڑھیں گے نہیں، جب تک جانیں گے نہیں، جب کیسے محبت ہوگی کہ کتنا پیارا دین دے کر کے گئے. اور بہنیں تو حیران ہو جائیں گی کہ آپ کیا تھیں اسلام کے پہلے. آپ کھلونا تھی، کھلونا. گھر میں اگر پیدا ہو جاتی تو زندہ درگور کر دیا جاتا، گڑا دیا جاتا، ختم کر دیا جاتا. جوان ہو جاتی تو مردوں کے حوالے کر دیا جاتا.
10 مردوں کے حوالے کر دیتے. یہ شادی کا رواج تھا, گھروں سے نکال دیا جاتا بوڑھی ہو جاتی تو. کھلونا تھی صرف. اسلام نے آپ کو یہ عزت دیا, اسلام نے پابندی لگائی مردوں کے اوپر کہ تمہیں نان و نفقہ قبول کرنا ہوگا, اس کی عزت کا تم کو حفاظت کرنی ہوگی, اس کی رہائش کی حفاظت کرنی ہوگی, اس کو کھانے کا اور کپڑے کا انتظام کرنا ہوگا. اسلام نے دیا کہ جب بیٹی ہو تو بیٹی کیا مقام رکھتی ہے. پہلے کیا تھا؟ پہلے یہ تھا کہ بیٹی اگر پیدا ہو گئی تو گھر سے نہیں نکلتا تھا, چہرہ کالا پڑ جاتا تھا, بے عزتی محسوس کرتا تھا. اور اب رسول اللہ نے فرمایا کہ جس کو 2 بیٹی مل گئی وہ جنت میں جائے گا, وہ میرے ساتھ جنت میں ایسا رہے گا. انگلی دکھا کر کے بتائی 3 بیٹی کو, پھر 2 بیٹی کو بتائی. یہ مقام دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. آپ جب گھر سے نکلتے تو اپنی بیٹی کے ماتھے کو چوم کر کے نکلتے. مکہ والے حیران, یہ کیسا شخص ہے کہ بیٹیوں کی اتنی عزت, 1 بیٹی ہو گئی, 2 ہو گئی, 3 ہو گئی, سب کی اتنی عزت, اتنی محبت, یہ رسول اللہ نے دیا. یہ آج آپ کا جو مقام ہے کہ ماں ہونے کی حیثیت سے رسول اللہ کے پاس ایک صحابی آ کہا کہ میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے یا رسول اللہ؟ آپ نے یہ نہیں کہا کہ میرا کر, آپ نے کہا تیرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار تیری ماں ہے. آپ نے کہا یا رسول اللہ اس کے بعد کون ہے؟ کہا تیری ماں. اس کے بعد کون؟ تیری ماں. اس کے بعد کون؟ تیرا باپ. یہ مقام دیا. ماں ہے تو یہ مقام, اور بیوی ہے تو گھر کی ملکہ ہے, گھر کا پورا انتظام, گھر کا پوری عزت, سب کچھ اس کے ہاتھ میں. تو جب ہم رسول اللہ کی سیرت کو پڑھیں گے, آپ کی قربانیوں کو پڑھیں گے, تب ہم کو محبت ہوگی, اور جب محبت ہوگی تب اطاعت ہوگی. بغیر محبت کے اطاعت نہیں ہوتی. تب تعظیم آئے گی, تب عزت آئے گی. تو بغیر علم کے نہ ہم مقام و مرتبے کو سمجھیں گے, بغیر علم کے نہ محبت ہوگی. اور یہی حال ہے کہ ہم نے اپنے رب کو بھی نہیں پہچانا. جب تک ہم رب کے بارے میں نہیں, اور رب کے بارے میں کون بتائے گا؟ رب کی کتاب بتائے گی. رب کی کتاب بتائے گی رب کیا ہے, رب کی مخلوق بتاتی ہے رب کیا ہے, رب کی کائنات بتاتی ہے رب کیا ہے, رب کا رزق بتاتا ہے کہ رب کیا ہے. تو جب تک ہم رب کو نہیں جانیں گے تو رب سے محبت نہیں ہوگی, اور جب رب سے محبت نہیں ہوگی تو اس کی اطاعت نہیں ہوگی. صحابی نے جو فرمایا کہ یا رسول اللہ بہت زیادہ تو عمل نہیں ہے, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت ہے, اور اس محبت کا ثبوت دیا صاحب. کوئی بھی صحابہ کو آپ اٹھا کر کے دیکھ لیجیے, رسول اللہ کے سامنے ان کی جان نچھاور ہوا کر. آپ دیکھیں جنگ بدر کے اندر, جنگ احد کے اندر, جب دشمن وار کرتا تو سامنے آ جاتے اور شہید ہو جاتے, سامنے آ جاتے شہید ہو جاتے. طائف میں بھی زید بن حارث بار بار سامنے آتے کہ پتھر مجھے لگ جائے, پتھر مجھے لگے, خود بھی زخمی ہو گئے, اور پتھر چوک کر کے جو رسول اللہ کو لگا تو اس سے آپ لہو لہان ہو. ہم نے کیا کیا؟ اگر ہم کو رسول اللہ سے محبت ہے تو رسول اللہ کے مشن سے بھی محبت ہونا چاہیے نا. کتنی محبت ہے اس مشن سے, تو ہمارا عمل بتاتا ہے ہماری محبت. اور واقعی اگر ہمیں محبت ہو جائے تو رسول اللہ نے کیا فرمایا, جو جس سے محبت کرے گا وہ اس کے ساتھ. ہمیں کس سے محبت ہے؟ ہمیں مغربی کلچر سے محبت ہے, ہمیں مغربی لوگوں سے محبت, ویسٹرن لوگوں سے. تو ظاہر سی بات ہے جس سے محبت ہے اس کے ساتھ ہوں گے. ہم ان کے جیسے کپڑے پہننا چاہتے ہیں, ہم ان کے جیسا رہنا چاہتے ہیں, ہم ان کے جیسا لائف اسٹائل چاہتے ہیں, تو ان کا جو انجام ہوگا یہ نہیں کے ساتھ ہوں گے. بہرحال وقت کافی ہوا, آخری آیت دیکھتے ہیں. تاکہ وہ معلوم کرے کہ انہوں نے اپنے رب کے پیغام پہنچا دیے, مطلب فرشتے ان کے ساتھ لگائے گئے ہیں, اور وہ معلوم کرتے ہیں کہ ان کا تک اللہ رب العزت کا پیغام پہنچایا گیا, اور اس نے ان کے گرد و پیش احاطہ کیے ہوئے. کس نے؟ اللہ رب العزت نے ان کے گرد و پیش احاطہ کیے ہوئے. ہم اللہ کی گرفت میں, اللہ سے بھاگ کے ہم کہیں نہیں جا سکتے. جناتوں نے بھی کہا ہم اللہ کو نہیں تھکا سکتے, اور اس نے ان کے احاطہ کیے ہوئے ہیں. ہم اللہ رب العزت کے گھیرے کے اندر ہیں, اللہ رب العزت کی واچ میں ہیں. وہ جب جیسا چاہتا ہے ہمارے لیے فیصلہ کر. اور اس سے ایک بڑی بات آپ سنیں گے آج, اور اس نے ہر چیز کو شمار کر رکھا ہے. کل شیء عددا, کل شیء عددا, ہر چیز کو اس نے شمار کر رکھا ہے. اللہ کی قدرت, اللہ اکبر, ہم سوچ نہیں سکتے. ہر چیز کو شمار کر رکھا ہے, مطلب میرے جسم کے جتنے سیل ہیں اس کو اس نے شمار, جو بارش کی بوند ٹپک رہی ہے ایک ایک بوند کو اس نے شمار کر رکھا, ایک ایک ذرات اس کے شمار میں ہیں, ایک ایک پتے اس کے شمار میں, ایک ایک کیڑے, ایک ایک انسان, ایک ایک جانور اس کے شمار میں. کیا دلیل ہے کہ اس کے شمار میں, کیا دلیل ہے اس بات کی اس کے شمار میں؟ اگر کوئی کہہ دے ایسا تو اس کی دلیل سنیے آپ. یہ مخلوق جی رہی ہے, ان کی ضرورتیں وقت پر پوری ہو رہی ہے, یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان کا خالق انہیں بھولا نہیں ہے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان کا رب انہیں دیکھ رہا ہے, انہیں جان رہا ہے, ان کی ضرورتوں کو جان رہا ہے, ان کی ضرورتوں کو پوری کر رہا ہے. ورنہ یہ مخلوق زندہ نہیں رہ سکتی. اگزامپل کے طور پر آپ کے 10 کمرے ہیں گھر کے, اور ایک کمرے میں ایک جانور کو آپ نے رکھا لا کر کے, اور 1-2 دن اس کی بہت زیادہ خدمت کی, اور پھر تیسرے دن بھول گئے. ایک ہفتے بعد یاد آیا کہ ارے وہ کمرے کے اندر فلاں میں نے جانور کو لا کر کے رکھا تھا اور بند کر دیا تھا اور میں بھول گیا. کیسا ملے گا وہ 1 ہفتے بعد؟ مرا ہوا. یہ پوری کائنات, چھوٹے چھوٹے ذرات اور چھوٹی چھوٹی جو ہے مخلوق, اور ایسی مخلوق جو ہمیں ہماری آنکھوں سے نظر تک نہیں آتی, اور وہ مخلوق جو بڑی بڑی مخلوق ہے, جو ہمارے جیسے ہزاروں لوگوں کا کھانا ایک لقمے میں کھاتی ہے, ایسی مچھلیاں اور ایسے جانور.
زندہ ہیں، یہ ان کی ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں، خوش ہیں یہ. اس بات کی یہ دلیل ہے کہ اللہ رب العزت نے ایک ایک ذرے کو اپنے احاطے میں رکھا ہے، یا ایک ایک ذرے کو وہ جانتا ہے. کون سا پتا کب گر رہا ہے، ہوا کس طرف چل رہی ہے، کون سے کیا چیز کہاں ہے. تو یہ کل شیء عدد، کل شیء عدد. یہاں پہ یہ بات اپنے اختتام کو پہنچی کہ اس نے ہر چیز کو شمار کر رکھا ہے. وہ ہے ہمارا رب. اس رب کے ہم ماننے والے ہیں، اس رب کے ہم جاننے والے ہیں، اس رب کی ہم عبادت کرنے والے. یہاں پہ سورہ جن جو ہے اپنے اختتام کو پہنچا. اللہ رب العزت کے حکم سے اللہ سے دعا ہے کہ جو کچھ بھی ہم نے پڑھا، اے خالق مالک، اس پہ ہمیں مزید غور و فکر کرنے کی تو توفیق اور رفیق عطا فرما. جب تک ہمیں زندہ رکھ اسلام کے ساتھ، اسلام کے علم کے ساتھ اور اس کی محبت کے ساتھ ہمیں زندہ رکھ. اے اللہ، ہم تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتے ہیں. اے اللہ، تو ہمیں اپنی معرفت فرما دے، تو ہمیں اپنی پہچان کرا دے کہ ہم تجھ سے محبت کریں. اے اللہ، ہم تیرے نبی کی محبت کا تجھ سے سوال کرتے ہیں. اے اللہ، نبی کی معرفت، نبی کی پہچان ہمیں کرا دے، نبی کے مقام و مرتبے کو ہمیں سمجھا دے، وہ علم ہمیں عطا فرما دے کہ ہمیں نبی سے محبت ہو جائے، نبی کے مشن سے محبت ہو جائے. اے اللہ، تیرے کلام کی محبت کا ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں. اے اللہ، کلام سے ہمیں ایسی محبت عطا فرما دے کہ ہم اس کو جاننے، اس کو سیکھنے، اس کو سمجھنے، اس کی گہرائی کو جاننے، اس پر ایمان لانے اور عمل کرنے کے لیے تیار ہو جائیں. اے خالق مالک، ہمارے گناہوں کو تو اپنے فضل و کرم سے بخش دے اور ہمیں نیکوں میں شامل فرما. اے اللہ، ہمارا خاتمہ بالخیر فرما اور نیکوکاروں کے ساتھ ہمارا شمار فرما دے. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.